آج ہم شمشال وادی کی بات کرتے ہیں۔ ایک ایسا منظر ذہن میں لائیں جو جیسے وقت کی قید سے آزاد ہو، جہاں اونچے اونچے پہاڑ آسمان کو چھوتے ہیں اور ہوا میں برف، پتھر اور جنگلی گھاس کی ایک ملی جلی خوشبو ہے۔ یہ صرف ایک تصویر نہیں، یہ ایک زندہ کہانی ہے، برف، یقین اور خاموشی سے لکھی ہوئی۔ اور یہ منظر تھوڑا دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ اس بے پناہ خوبصورتی کے پیچھے دراصل انسانی ہمت اور فطرت کی ایک بے رحم طاقت کے درمیان صدیوں پرانی کشمکش چھپی ہوئی ہے۔ یہاں زندگی آسان نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو برداشت، یقین اور شکر کا ایک مسلسل امتحان ہے۔ یہی بات مجھے سب سے زیادہ متجسس کرتی ہے کہ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کوئی 400 سال پہلے اتنی بلند، اتنی سخت سرزمین کو اپنا گھر بنانے کا سوچا؟ کیا یہ صرف بہتر چراگاہوں کی تلاش تھی یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی دباؤ تھا؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب شمشال کی پوری شناخت کی بنیاد ہے۔ زیادہ تر روایات یہی کہتی ہیں کہ اس کی بنیاد ریاست ہنزا کے ایک فوجی آفیسر مامو شاہ نے رکھی تھی، جنہیں کسی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ یہاں پناہ لی۔ تو اس کی شروعات کسی بڑی منصوبہ بندی سے نہیں، بلکہ ایک مجبوری سے ہوئی۔ اچھا، تو ایک مجبوری نے اس بستی کی بنیاد رکھی، اور شاید اسی مجبوری نے اسے صدیوں تک باقی دنیا سے کاٹ کر بھی رکھا۔ بالکل، اور اس تنہائی کا ایک نقصان تو تھا کہ ترقی کی رفتار بہت سست رہی، لیکن اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہوا۔ وہ کیا؟ میرا اندازہ ہے کہ ان کی ثقافت خالص رہی ہوگی۔ جی بالکل، جب پوری دنیا تیزی سے بدل رہی تھی، شمشال نے اپنی زبان، اپنی روایات اور اپنی منفرد واقعی ثقافت کو محفوظ رکھا۔ ان کا رہن سہن، ان کے قصے، ان کا سماجی ڈھانچہ، سب کچھ بیرونی اثرات سے محفوظ رہا۔ تو اس تنہائی نے ان کے سماجی رویوں پر کیسے اثر ڈالا؟ میں نے ان کی مہمان نوازی کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے۔ کیا یہ صرف ایک روایت ہے یا اس کے پیچھے کوئی عملی وجہ بھی ہے؟ یہ روایت سے بہت بڑھ کر ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ بقا کا ایک اصول ہے۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں موسم اور راستے آپ کے دشمن ہوں، وہاں ایک مسافر کے لیے کھلا دروازہ زندگی اور موت کا سوال بن سکتا ہے۔ اس لیے مہمان کے لیے ہمیشہ پناہ اور کھانے کا انتظام ہوتا ہے، چاہے گھر میں وسائل کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور کھانے پینے کی چیزیں بھی تو اسی سخت ماحول کے مطابق ہوں گی۔ میں نے دیرم پٹی کا ذکر پڑھا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ دیرم پٹی اس ماحول کی بہترین مثال ہے۔ یہ بنیادی طور پر خوبانی کے بیجوں سے نکالے گئے تیل میں گندم کے آٹے کو بھون کر بناتے ہیں۔ یہ چکنائی اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتا ہے، جو شدید سردی میں جسم کو توانائی دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دودھ، مکھن، خشک گوشت، یہ سب ان کی خوراک کا حصہ ہے، سادہ لیکن توانائی سے بھرپور۔ اچھا، یہ جو ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کی بات ہے، یہ تو ان راستوں پر اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہوگی۔ کیا وہ راستے واقعی اتنے ہی خطرناک ہیں جتنا بتایا جاتا ہے؟ میں نے شپوجون ٹریک کے بارے میں پڑھا ہے، جو کہتے ہیں کہ کئی جگہوں پر 2 فٹ سے بھی کم چوڑا ہے۔ ہاں، شپوجون اور اس جیسے دوسرے راستے محض کہانیاں نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ تصور کریں، ایک سیدھی چٹان کو کاٹ کر صرف اتنا راستہ بنایا گیا ہے جس پر ایک وقت میں ایک انسان بڑی مشکل سے گزر سکے۔ نیچے سینکڑوں فٹ گہری کھائی ہے اور اوپر کھلا آسمان، غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو پھر ان پر سفر کیسے کیا جاتا ہے، خاص طور پر سامان کے ساتھ؟ یہیں پر ان کی ہمت کا امتحان ہوتا ہے۔ مقامی لوگ تو عادی ہوتے ہیں، ان کے قدم نپے تلے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کہاں پیر رکھنا ہے۔ بعض اوقات تو لوگ اپنے سامان کو رسیوں سے باندھ کر کھائی کے اوپر سے دوسری طرف پھینکتے تاکہ خود آسانی سے گزر سکیں۔ یہ راستے صرف سفر نہیں ہے، یہ روز کی ایک جنگ ہے۔ یہ سن کر ہی خوف آتا ہے نا؟ ایسے میں تو انسان کا یقین صرف اپنی مہارت پر نہیں رہ سکتا۔ کیا یہاں ایمان کا بھی کوئی کردار ہے؟ بہت گہرا کردار ہے۔ آپ کو اکثر لوگ ان راستوں پر چلتے ہوئے اللہ اکبر یا دوسری دعاؤں کا ورد کرتے ہوئے ملیں گے۔ مذہب یہاں صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، وہ ہر قدم، ہر فیصلے، ہر امید میں شامل ہے۔ جب آپ کی زندگی ایک قدم پر منحصر ہو تو ایمان آپ کو وہ ذہنی سکون دیتا ہے جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مشکل میں صبر اور آسانی میں شکر، بس یہی ان کا طریقہ زندگی ہے۔ اور یہ صبر صرف راستوں پر ہی نہیں، موسموں کے ساتھ بھی آزمایا جاتا ہوگا۔
شمشال کی زندگی کو اکثر دو موسموں کی کہانی کہا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد زندگی کے دو بالکل مختلف، دو انتہائی سرے ہیں۔ ایک طرف گرمیاں ہیں جو مختصر مگر زندگی سے بھرپور ہوتی ہیں، اور دوسری طرف طویل، خاموش اور بے رحم سردیاں ہیں۔ یہ دو موسم بقا اور زندگی کی ایک مکمل کہانی ہے۔ سردیوں کی شدت، مطلب وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ جب ہم شہروں میں منفی درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو وہ 1 یا 2 ڈگری ہوتا ہے۔ وہاں سردی کا مطلب ہے -20، -25 ڈگری سیلسیس۔ -25؟ واقعی؟ جی، بہتا ہوا پانی، دریا، جھرنے، سب کچھ جم جاتا ہے۔ زمین پر کئی فٹ برف کی چادر، راستے مکمل طور پر غائب۔ ایسے میں باہر نکلنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ زندگی گھروں کے اندر سمٹ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے وہ منصوبہ بندی کیسے کرتے ہیں؟ مطلب ایندھن اور کھانے کا انتظام؟ یہ صدیوں کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ وہ گرمیوں میں ہی جو کو ایک خاص تکنیک سے بھون کر اور پیس کر ایک آٹا تیار کرتے ہیں جسے نسالو کہتے ہیں۔ یہ مہینوں تک خراب نہیں ہوتا۔ ایندھن کے لیے صرف لکڑی نہیں بلکہ یاک کے سوکھے گوبر کو بھی بڑی مقدار میں جمع کرتے ہیں۔ وہ لکڑی سے زیادہ دیر تک جلتا ہے اور گھر کو گرم رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سردیوں میں زندگی مکمل طور پر رک جاتی ہے؟ جسمانی طور پر بڑی حد تک ہاں، لیکن سماجی طور پر نہیں۔ اس سختی میں بھی امید زندہ رہتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، کہانیاں سنتے سناتے ہیں، چھوٹی سی آگ کے گرد محفلیں، گرم نمکین چائے۔ یہی لمحات ہیں جو سردی کی لمبی راتوں میں زندگی کی حرارت کو برقرار رکھتے ہیں۔ اور پھر جب برف پگھلتی ہوگی وہ منظر کیسا ہوتا ہوگا؟ وہ ایک نئی زندگی کے آغاز کی طرح ہوتا ہے، ایک جشن کی طرح۔ جب برف آہستہ آہستہ اپنی گرفت چھوڑتی ہے تو سفید چادر کے نیچے سے ہریالی اور رنگ ابھرنے لگتے ہیں۔ پہاڑوں کے دامن میں جنگلی پھول کھل اٹھتے ہیں۔ جی، اور ندی نالے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے پانی کی آواز پوری وادی میں موسیقی کی طرح گونجتی ہے۔ یہ صرف موسم کی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ امید کی واپسی ہوتی ہے۔ اور اسی مختصر موسم گرما میں انہیں اپنے پورے سال کا سامان بھی کرنا ہوتا ہوگا۔ جی بالکل، یہ چند وہینے بہت بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ کھیتوں میں گندم، جو، سبزیاں اگائی جاتی ہیں۔ یہ فصل آنے والی سردیوں کے لیے زندگی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اسی دوران چرواہے اپنے یاک اور بکریاں لے کر اونچی چراگاہوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اتنی محنت کے دوران کیا خوشی منانے کا بھی کوئی موقع ملتا ہے؟ ہاں ضرور۔ فصل کی کٹائی پر یا جانوروں کی واپسی پر چھوٹے چھوٹے تیوہار ہوتے ہیں، بہت سادہ مگر پرجوش۔ روایتی میوزک، رقص اور ایک ساتھ کھانا پینا، یہ سب اس خوشی کا اظہار ہوتا ہے جو طویل اور سخت سردی کے بعد ملتی ہے۔ شمشال کی بات ہو اور اس کی برف پوش چوٹیوں کا ذکر نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں۔ یہ پہاڑ صرف ایک پس منظر ہیں یا ان کی کوئی اور اہمیت بھی ہے؟ یہ صرف پس منظر نہیں، یہ شمشال کی کہانی کے مرکزی کردار ہیں۔ ایک طرف یہ چوٹیاں ہیں جو دنیا بھر کے کوہ پیماؤں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور دوسری طرف یہ گلیشیئرز ہیں، برف کے زندہ دریاؤں کی طرح۔ یہ بہت آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہیں اور زمین کی شکل بدلتے رہتے ہیں۔ کوہ پیماؤں کے لیے یہ علاقہ ایک بڑا چیلنج کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں صرف جسمانی طاقت کام نہیں آتی، یہاں ذہنی ہمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ موسم ایک لمحے میں بدل سکتا ہے، برفانی طوفان، برف کے نیچے چھپی گہری دراڑیں، اور سب سے بڑھ کر بلندی پر آکسیجن کی کمی، یہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ ایسے ماحول میں تو انسان کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو جاتا ہوگا۔ بالکل، یہاں کوئی ہیرو نہیں ہوتا، صرف زندہ بچنے کی جنگ ہوتی ہے۔ یہاں جیت صرف چوٹی تک پہنچنا نہیں ہوتی، جیت زندہ واپس آنا ہوتی ہے۔ اسی لیے شمشال کو کوہ پیماؤں کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے پاکستان کو بہت سے نامور کوہ پیما دیے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ ایک طرف بیرونی کوہ پیما اسے فتح کرنے آتے ہیں اور دوسری طرف مقامی لوگ ہیں۔ کیا وہ بھی پہاڑوں کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک چیلنج کے طور پر؟ نہیں، ان کا رشتہ بہت مختلف ہے، بہت گہرا ہے۔ وہ ان پہاڑوں کو فتح کرنے کی چیز نہیں سمجھتے۔ ان کے لیے یہ پہاڑ صرف پتھر اور برف نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور جلال کی نشانیاں ہیں۔ ان کے عقیدے میں فطرت کا احترام شامل ہے، اس لیے آپ کو ان میں فخر کے ساتھ ساتھ شدت انکساری بھی ملے گی۔
وہ جانتے ہیں کہ انسان فطرت سے لڑ نہیں سکتا۔ جب ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شمشال کی کہانی کسی ایک سفر میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ وادی صرف زندہ نہیں رہتی، یہ سکھاتی ہے کہ زندہ کیسے رہا جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ کہانی ہر اس سانس میں بسی ہے جو اس برفیلی ہوا میں لی جاتی ہے، ہر اس قدم میں جو خطرناک راستوں پر رکھا جاتا ہے۔ یہاں ہر موسم ایک سبق ہے اور ہر دن ایک امتحان۔ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سختی کے بعد آسانی کا آنا فطرت کا قانون ہے۔ اسی لیے شمشال کا تجربہ صرف ایک سفری مہم جوئی نہیں رہتا، یہ ایک روحانی سفر بن جاتا ہے۔ یہ انسان کو اپنی حدوں کا احساس دلاتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ جب انسان یقین اور صبر کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ سخت ترین حالات میں بھی اپنی ایک خوبصورت دنیا بنا سکتا ہے۔ اور آج کی دنیا جو آرام اور سہولت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، وہ اس چھوٹی سی بستی سے کیا سیکھ سکتی ہے، جس نے اپنی سب سے بڑی طاقت مشکلات سے بھاگنے میں نہیں بلکہ ایمان اور اتحاد کے ساتھ انہیں گلے لگانے میں پائی۔